یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، تمہیں حسین صدا دے رہے ہیں مقتل سے، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ علی نے سجدے میں جان دی، یہ ہے علی کا مقام، پیام آل محمد نماز کا ہے قیام، مسافر نجف ہو کر بلا و مشہد و شام، سلام کرنے کو آؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ یہ غم نہ بھولو تمنا سیدہ ہے یہی، ہے رسم زینبی تلقین مرتضیٰ ہے یہی، سنو کہ ورثہ بیمار کربلا ہے یہی، جلوس آگے بڑھاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ اثر ذرا بھی نہ مایوسیوں کا ہو دل پر، منافقوں کا اگرچہ کثیر ہو لشکر، تمہاری فاتح کا ضامن ہے نعرہ حیدر، یہ نعرہ مل کے لگاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ بیان کرتے رہو داستان رنج و علم، جو دشمنان خدا کر رہے تھے ظلم و ستم، خدا کو سجدہ کرو اور پھر کرو ماتم، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ یہ حکم زہرا ہے پردے کا اہتمام کرو، حیا کے ہو جو منافی نہ ایسا کام کرو، اے مومنات عزاداری صبح و شام کرو، جو اشک غم کو بہاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ۔ علم بنا رہا
تامرگ ہمدم عباس، نشان تمہارا اب تک ہے پرچم عباس، تقاضا کرتا ہے تم سے یہ ماتم عباس، علم ضرور اٹھاؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، غم حسین وہ غم جس کو آئے گا نہ زوال، ملے گا عاشق عذاب کو بطول کا رومال، سلام مرثیہ نوحہ قصیدہ کمال، لکھو سنو کہ سناؤ مگر نماز کے ساتھ، ہماری یاد مناؤ مگر نماز کے ساتھ، عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناصر سبط پیمبر کی ہے آمد رن میں، ناصر سبط پیمبر کی ہے آمد رن میں، خور کی ہے یا کسی لشکر کی ہے آمد رن میں، صف لرزاں ہے کہ صفدر کی ہے آمد رن میں، غیظ آیا ہے غضنفر کی ہے آمد رن میں، کعوے دے دے کے جو رہوار کو گرماتا ہے، اب سمٹتا نہیں بکھرا ہی چلا جاتا ہے، وہاں گھٹا جاتا ہے افواج کا سب جاؤ حشم، یہاں بڑھا جاتا ہے بے ساختہ غازی کا بھرم، خوف سے جھکتے ہیں ماں لشکر اعداء کے علم، نکلی پڑتی ہے یہاں میان سے خود تیغ دو دم، لو وہ اعداء کا تلا تم میں سفینہ آیا، موت کا شام کی فوجوں کو پسینہ آیا، موت کا شام کی فوجوں کو پسینہ آیا، دیر تک کی جو
غاشل ہوئے دست و بازو، وار کرنے لگے یہ دیکھ کے حر پر بدخو، چھد گئے برچھیوں سے شیر کے دونوں پہلو، ضعف طاری ہوا اتنا بہا زخموں سے لہو، فوج میں شور اٹھاتے ہوئے چلی تیر چلیں، مار لیں حر کو تو پھر جانب شبیر چلیں، شور یہ فوج ستمگار کا حر نے جو سنا، زین سے سر کو اٹھا کر یہ لعینوں سے کہا، شوق سے کاٹ لو سر اب مجھے اندیشہ کیا، مجھ پکڑ لو جو تمہیں شاہ پکڑنی ہو جفا، خوش ہوں اے ظالموں جو چاہو میرا حال کرو، گھوڑے دوڑاؤ میری لاش کو پامال کرو، خون معصوم میں خونخوار و نعتوں کو بھرو، ظلم اور اپنے ہی مہمان پا خالق سے ڈرو، خیمے تاراج ہی کرنے ہیں اگر خیرہ سرو، میرا گھر لوٹ لو بچوں پا میرے ظلم کرو، میری زوجہ کو گرفتار بلا کر لینا، بنت زہرا کے مگر سر سے نہ چادر لینا، اسی وقفے میں لگی تیغ جری تھر آیا، فرق سے بہ کے لہو دامن زی تک آیا، سانس رکنے لگا سینے پا جو نیزہ کھایا، زین سے آیا زمین پر تو جری چلایا، اے شہنشاہ وفا ثانی حیدر آؤ، وقت امداد ہے عباس دلاور آؤ، وقت امداد ہے عباس دلاور آؤ، سن کے مہمان کی آواز غضنفر پہنچے، دوڑ کر قاسم و عباس دلاور پہنچے، آستی الٹے ہوئے غیظ میں اکبر پہنچے، پاس مہمان کے خود صبت پیمبر پہنچے، پاس مہمان کے خود صبت پیمبر پہنچے، بولے عباس
مدد کو تیری ہم آئے ہیں، دیکھ بالی پا تیری شاہ امم آئے ہیں، بولا ہو شے سے کہ اس گھر کی خدا خیر کرے، شاہزادے علی اکبر کی خدا خیر کرے، آقا عباس دلاور کی خدا خیر کرے، مولا پیاسے علی اصغر کی خدا خیر کرے، بھول بیٹھے ہیں یہ ظالم کہ انہیں مرنا ہے، کہتے ہیں بولتے قرآن کو چپ کرنا ہے، ابھی میں ماں کے شہیدی سے یہ ہوتے تھے کلام، نہ کہاں لائی قضا جنت و کوثر کا پیام، ہونے کی عرض جدا ہوتا ہے آقا سے غلام، کہیے مہماں کا پیمبر کے بھرے گھر کو سلام، بس یہ حسرت رہی بیمار کی خدمات نہ ہوئی، میرے آقا مجھے عابد کی زیارت نہ ہوئی، شہ سے فرمایا کہ پورا تیرا ارمان ہوگا، مگر اس کا بھی کچھ روز نہ امکان ہوگا، تیرا مطلوب ابھی قیدی زندان ہوگا، تیری میت پاپا ہم یہ سر و سامان ہوگا، قید سے چھوٹ کے جب اہل حرم آئیں گے، پھر تجھے عابد بیمار ہی دفنائیں گے، پھر یہ فرمایا کہ اب تجھ سے جدائی ہوگی، حق شناسوں میں صدا تیری بڑائی ہوگی، مبتلا غم میں تیرے ساری خدائی ہوگی، دوم سے تیری عزا ہے میرے بھائی ہوگی، فرش ماتم تیرے مرقد پا وہ بچھوا دیں گی، میری بہنیں تیرے ناموس کو پرسا دیں گی، جب سفر ہوگا زمانے سے سوئے ملک عدم، سب سے پہلے میرے گھر میں تیرا ہوگا ماتم، روئیں گے غم میں تیرے پیٹ کے سر اہل حرم، فاطمہ خلد سے آئیں گی بصدران جو علم، میری آغوش میں جب تیری شہادت ہوگی، ماں
میری روئیں گی میدان میں قیامت ہوگی، کہہ کے یہ بیٹھ گئے خاک پہ شاہ خوشخو، اور بڑھا یاسر حر کے لیے اپنا زانو، زخم کاری تھا جو ایک تیر کا بالا گلو، اس کو رومال سے باندھا تو ہوا باند لہو، اس کو رومال سے باندھا تو ہوا باند لہو، بول جنت میں یہ زہرا کی نشانی لے جا، ماں کے رومال میں بیٹے کی کہانی لے جا، بول جنت میں یہ زہرا کی نشانی لے جا، ماں کے رومال میں بیٹے کی کہانی لے جا، ناصر سبتے آواز ایک بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آواز ایک بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام. صلى الله عليه وسلم. ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں آج داخل ہو رہی ہے، اور 4 محرم کی تاریخ واقع کربلا میں وہ اہم تاریخ ہے کہ جس دن سے کربلا والوں کی مصیبتوں میں اضافہ ہو گیا. یوں تو ایام عزا ہمارے لیے چونکہ عزا کا عنوان لے کر آتے ہیں، اس لیے رنج و غم اور گریے سے بھرپور ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں خصوصاً عشرۂ اولیٰ میں ہم جتنا بھی گریہ کر سکیں مصیبت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اصحاب کے سلسلے میں وہ کم ہے. گریہ اس بات پر نہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی، اس لیے کہ خانواد عصمت و طہارت یہ بیان فرماتا ہے. امام سجاد علیہ السلام سے جب سوال کیا گریے کے سلسلے میں، مولا کب تک روئیے گا شہادت کے عنوان سے، تو امام نے فرمایا کہ رونا شہادت پہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا رونا اس بات کے اوپر ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی اسیر ہو کر در بدر پھرائی گئی. رونا کبھی خوشی کے عالم میں ہوتا ہے، اشک جب انسان کے گرتے ہیں تو دل بھر آتا ہے اور خوشی کی ایک انتہا کو پہنچتا ہے انسان. لیکن غم کے عالم میں جو روتا ہے، خوشی میں رونے والا تنہا ہوتا ہے. جس کو خوشی انتہا سے زیادہ مل جاتی ہے اور اس کے اشک جاری ہوتے ہیں وہ تنہا ہوتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں نہ صرف انسان خود روتا ہے بلکہ دوسرے بھی اس کے غم کو سن کر اور دیکھ کر روتے ہیں. لہذا یہ مصیبت عظمی اور اس کے بعد یہ ہمارا فرش عزا کا بچھانا، یہ ہمارا امام بارگاہوں کو سجانا، یہ مختلف جگہوں پر ذکر سید الشہداء اور کربلا والوں کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے. وہ جو ہم زیارت میں پڑھتے ہیں فَيَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعَكُمْ، اے مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے، آپ کے ساتھ تو ہم اپنی جان نچھاور کرتے. کربلا میں تو نہ تھے، لیکن کربلا کے بعد ہم فرش عزا بچھا کر پیغام حسینی لوگوں تک پہنچا کر اس بات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ کربلا میں ہوتے تو شہادت پاتے، لیکن آج ہم آپ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. پیغام انسانیت
وہ پیغام حسینیت اور جو بھی اس غم میں شریک ہوتا ہے بلا قید مذہب و ملت، جو بھی جس اعتبار سے شریک ہوتا ہے اس کو شہزادی کونین اسی اعتبار سے اجر و صلہ عطا فرماتی ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام یہ جو معاملہ اس وقت کا چل رہا ہے، جو حالات ہیں اس وقت کے، لوگوں کی عجیب فکریں ہیں کہ شاید اس لیے آن لائن کی بات ہو رہی ہے کہ تبرکات تقسیم نہ ہوں، کم تبرک میں کام چل جائے، شاید اس لیے بھیڑ بھاڑ اکٹھی نہ ہو، لوگ گھروں پر نہ آئیں، شاید اس لیے کہ ہم زیادہ خرچے سے بچ جائیں۔ نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، بلکہ وجہ کچھ اور ہے، اور اسی لیے گھر فرش اعضا بچھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کر دیں، پیسہ بڑی چیز نہیں ہے، ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کربلا کے واقعات میں ملتا ہے، کربلا میں ایک تاجر ہے، امام حسین علیہ السلام کا گھر بن رہا ہے، یعنی آپ کی امام بارگاہ، آپ کا عزا خانہ تعمیر ہونے کی بات ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے صلہ ملتا ہے، جو بھی امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جتنی بھی عزاداری کی خدمت کرتا ہے، حتیٰ اگر آپ نے آ کر فرش عزا پر ایک فرش کی شکن بھی نکال دی، ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ فرش عزا جو بچھا رہا ہے وہ بچھا رہا ہے، ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے مطلب نہیں ہے، لیکن ہمیں اتنا ضرور صلہ ملتا ہے کہ اگر ہم نے فرش عزا کی ایک شکن بھی نکال دی تو شہزادی کونین اس کا اجر بھی دیتی ہیں عزادار، سبحان اللہ، اس کا اجر بھی ملتا ہے، ہمارے گھر کا نہیں ہے۔ مان لیجئے اسی خانوادے کا یہ فرش عزا، نقوی منزل میں جو فرش عزا بچ رہا ہے، تو نقوی منزل والے عزیز بھائی اور ان کے دوسرے اعزاء و اقارب اس میں شامل ہیں جس اعتبار سے بھی ہیں، لیکن ہم آنے کے اعتبار سے اور فرش عزا پہ بیٹھنے کے اعتبار سے ایک ذرا سا ذرہ بھی اٹھا کر اگر یہاں سے صاف کر دیں، شکن بھی نکال دیں، تب بھی دنیا والے تو کم سے کم اس کا اجر نہیں دے سکتے۔ اس کا اجر شہزادی کونین کی یہاں محفوظ ہے۔ پہنچتے ہیں لوگ اس تاجر کے پاس، تاجر کی بینائی کچھ کم ہے، اور انہوں نے تاجر سے کہا امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، آپ کیا چندہ دینے والے ہیں؟ تاجر نے چیک بک نکالی اور نکالنے کے بعد ان کے سامنے ڈال دی، آپ جتنا اماؤنٹ بھرنا چاہیں اس کے اندر بھر لیجئے، میں دستخط کر دوں گا۔ دیکھیں حالات عجیب ہوتے ہیں کہ اب لینے والا بھی، وہ کوئی قید نہیں تھی کتنا دینا ہے، یہ لینے والوں کے اوپر تھا کہ وہ کتنا بھر رہے ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے ڈرتے ڈرتے اس کے اندر اماؤنٹ بھرا اور اس تاجر کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے اپنی اینک کو اٹھایا اور اٹھا کے آنکھوں پہ لگانے ہی والا تھا کہ دیکھوں کتنا اماؤنٹ بھرا ہے اور دستخط کر دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ زیادہ بھرا ہے یا کم بھرا ہے، اس سے بحث نہیں تھی، یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ اگر یہ تصور ہوتا تو وہ پہلے ہی خود بھر کے اس کو دے دیتا کہ نہیں یہ اتنا لے جائیے آپ میری طرف سے، لیکن اس نے اینک اٹھاتے اٹھاتے فوراً زمین پہ رکھی اور ایسے دستخط کر دیے کہ نہیں، میں جس کو دے رہا ہوں میں دیکھوں گا بھی نہیں کہ کتنا بھرا ہے اس کے اندر۔ لینے والے لے کے چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک عالم دین نے دیکھا کہ تاجر کے بڑے ٹھاٹ ہیں، جنت میں ہے، بڑے اعلی مقام پہ ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ وہ عالم دیکھنے کے بعد معلوم کرتے ہیں کہ کیا بات ہے آخر جو تمہیں یہ مقام ملا ہے؟ کہ نہیں میں تو بڑا گنہگار تھا، لیکن جب میں پہنچا دروازے جنت پر تو پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ تم نے اپنے چیک میں اس بھرے ہوئے اماؤنٹ کو
نہیں دیکھا تھا، اس لیے ہم بھی تمہارے دفتر گناہ کو نہیں دیکھیں گے۔ تم نے اسے نہیں دیکھا تھا، اسے ہم نہیں دیکھیں گے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ وہاں تم نے اس سے چشم پوشی کی، یہاں ہم تمہارے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ اگر عزائے سید الشہداء میں ایک اشک بھی بہہ کر انسان کے رخسار پہ آ جائے تو تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے، مشکل یہ ہے کہ ہم خاطی ہیں، ہم گناہ کے مجسمے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی ہیں اور برابر ہوتی رہتی ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم 70 مرتبہ استغفار، کس بات کا استغفار کر رہے ہیں؟ گناہوں کا، العیاذ باللہ۔ معصوم سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں، در گزر بھی نہیں ہے ادھر سے کہ معصوم کے پاس سے گناہ گزر بھی جائے، اس لیے کہ وہاں پہلا ہے آیت تطہیر کا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجیں محمد پہلا لگا ہوا ہے، وہاں کسی طریقے کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن استغفار ہے۔ یہ موضوع نہیں ہے میرا، انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو اس کے سلسلے بات کروں گا کہ استغفار کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے۔ کیا نبیوں کا استغفار العیاذ باللہ گناہوں کی بنیاد پر ہے؟ جو ہم استغفار کرتے ہیں اس میں، جو معصومین استغفار کرتے ہیں اس میں فرق کیا ہے؟ استغفار کے مراحل کیا ہیں؟ لیکن ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اپنے ہر گناہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم استغفار کریں۔ معبود ہمیں ہر طرح کی مشکل سے، ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما۔ امام حسین علیہ السلام کے خدمات کی بات ہے، ہم کتنی ان کی خدمت انجام دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی بھی نچاور کر دیں تب بھی ہم ان کی خدمت کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام نے، میں نے جس حدیث مبارکہ کو تقاریر کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ امام کی حدیث ہے، ایک مکتوب ہے امام کا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں یہاں سے خروج نہیں کر رہا ہوں، میں قیام نہیں کر رہا ہوں، ظلم و فساد و بربریت و حکومت حاصل کرنے کے لیے، ظلم پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے میں نے یہ اقدام نہیں کیا ہے، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر یہ قدم اٹھا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کب یہ قدم اٹھایا کہ جب امت کو اصلاح کی ضرورت تھی، ورنہ امام یہ نہ فرماتے، بلکہ جیسے دوسرے لوگ زندگی گزار رہے تھے اسی طرح سے امام بھی زندگی گزارتے رہتے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حاکم شام نے امام حسن علیہ السلام کے سلنامے کے بعد، اپنے بابا کی حکومت ختم ہونے کے بعد، امام علی علیہ السلام کی دنیا ظاہری سے چلے جانے کے بعد جب صلح فرما لی تھی تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھیں جو اسلامی معاشرے کو اس دنیا میں قائم رکھ سکتی تھی۔ لیکن حاکم شام جب صلح کے بعد کوفے آیا تو اس نے سب سے پہلے آ کر یہی بات کہی، اے کوفے والو، میں تمہیں نماز روزہ سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اور صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام میں اپنے خانوادے کے مدینے چلے گئے، کوفہ ترک کر دیا، کوفے سے چلے گئے۔ میں تمہیں، معاویہ ابن ابی سفیان کہتا ہے کوفے آنے کے بعد کہ میں تمہیں نماز روزہ سکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ یہ تو تم پہلے ہی سے انجام دیتے چلے آ رہے ہو۔
میں تمہارے سروں پر حکومت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں ڈرا دھمکا کے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ڈرانا کس کو تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت کوفہ میں، شہر کوفہ میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی، جو خلیفہ ثانی نے بسایا تھا کوفے کو، اور اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دورہ حکومت میں جتنے لوگ بھی آپ سے محبت کرنے والے پیدا ہوئے تھے، ان کو بھی یہ زیاد ابن امی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کسی ایسے شخص کو جو علی کا چاہنے والا ہو، وہ یا زندان میں نہ ہو یا میری تلوار سے قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ اور جو لوگ بچتے تھے وہ کوفے سے فرار کر گئے تھے۔ شیعہ نے علی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، جو کربلا میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا، ٹھیک ہے شیعوں نے قتل کیا، لیکن شیعہ کس کے تھے؟ امام فرماتے ہیں اے شیعہ معاویہ، آخری خطبے میں ارشاد جو فرمایا ہے امام نے، اس میں شیعہ معاویہ کا لفظ استعمال کیا ہے امام نے۔ تم نے مجھے بلایا ہے اور تم مجھے قتل کر رہے ہو۔ جو امام کی گفتگو کا مفہوم ہے وہ یہ ہے، وہاں پر شیعہ معاویہ کہہ کے خطاب کیا ہے امام نے، تو بات صاف ہو جاتی ہے۔ یہ الزام تراشیاں اس لیے ہیں کہ وہ اپنی اس خامی کو، اس نقص کو، اس ظلم کو دبا دیں کہ جو انہوں نے کیا ہے فرزند رسول کے اوپر، جو فرزند زہرا پہ انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ اپنی اس غلطی کو چھپا کر دوسروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارا 1400 برس سے یہ پیغام دنیا کو جا رہا ہے اور دنیا بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو شیعہ کسی دوسرے مذہب میں گیا ہو، لیکن ہم نے مظلومیت حسین کو دیکھا ہے کہ آج دوسرے مذہب کے لوگ شیعہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ظلم اہل بیت پر ہوا۔ صلوات بھیج دیں محمد والے مظلومیت کو دیکھ کر آج لوگ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کتنے سارے علماء کرام ہیں، آج یوٹیوب اور فیس بک بھرا پڑا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ علامہ مولانا طارق جمیل جو اہل سنت کے عظیم عالم دین ہیں، خدا ان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا محمد علی، پروردگار ان کی اہل بیت کے صدقے میں حفاظت فرمائے، اور دوسرے بہت سارے علماء اکرام، طاہر القادری، پروردگار ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ علماء کرام ہیں جن کے اوپر اہل بیت سے محبت کرنے کی بنیاد پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ شیعہ ہو گئے ہیں، وہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک دوسری بات کہتا ہوں کہ اگر اہل بیت کی محبت غیر شیعہ کو شیعہ بنا دیتی ہے تو غیر شیعہ جو شیعہ نہیں ہوتا وہ اپنے یزیدی ہونے کا ثبوت کل بھی دے رہا تھا اور آج بھی دے رہا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ مسلمان زبان سے ہونے کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ کردار اسلام انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ جو اسلام کا کردار ہے، جو اسلام کی اخلاقیات ہیں، وہ انسان کے اندر ہوں تو انسان مسلمان بنتا ہے۔ ورنہ اگر مسلمان ہو کر بھی انسان کے اندر وہ اخلاقیات اسلامی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ کم از کم اتنی بات تو ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچاتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہاں کوئی قید نہیں لگائی ہے، کون ہے، کس مذہب کا ہے، کس فرقے کا ہے، پیسے والا ہے کہ غریب ہے، نہیں، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے۔ معاشرہ جب بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے تو حسین جیسی شخصیت اٹھتی ہے اور اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اور امام علیہ السلام نے یہاں ہمیں دوسروں سے تو کوئی شکایت ہے ہی نہیں۔ امام نے فرمایا ہے فی امت جدی،
میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے سامنے جو امت تھی وہ دوسری تھی، اور پیغمبر کے بعد جو امت رہی وہ دوسری تھی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں اصلاح کرنے کے لیے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات بڑی جسارت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا ہے، اُرِيدُ أَنْ أَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ یہ ہے، میں چاہتا یہ ہوں، میرا منشا یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، میں نیکیوں کا حکم دوں، میں نیکیوں کو لوگوں تک پہنچاؤں، اور لوگوں کو منکرات سے روکوں، لوگوں کو برائیوں سے روکوں۔ اور یہ جملہ جو ارشاد فرمایا، وَأُصِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بن ابی طالب، اور میں اپنے نانا اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی، علی ابن ابی طالب کی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو تھا، جو امام کے ارشاد سے پہلے کا جو ٹائم تھا، جو وقت تھا، اس وقت پہ نہ سیرت محمد تھی نہ سیرت علی تھی، اس لیے کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا، معاشرہ اتنا بدل چکا تھا، معاشرہ اتنا برباد ہو چکا تھا کہ امام اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ سیرت جد بھی برباد ہو رہی ہے، سیرت علی ابن ابی طالب بھی برباد ہو رہی ہے، لوگ اس سے ہٹ رہے ہیں۔ اچھا، ان سے تو شکایت نہیں ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں یہ جملہ ارشاد فرما کر امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو علی والا کہتے ہیں اور پھر کی سیرت پر عمل نہیں کرتے، کچھ ایسے ہیں۔ اسی لیے امام نے یہ اقدام کیا کہ میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو بھی قائم کرنا چاہتا ہوں اور اپنے جد کی بھی سیرت کو قائم کرنا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو نیکیوں کو حکم دینا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا، نیکیاں ختم ہو رہی تھیں اور برائیاں قائم ہو رہی تھیں۔ اب امام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا کہ برائیاں قائم ہوتی رہیں، نیکیوں کا حکم نہ دیا جاتا رہے، یہ میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس معاشرے کو بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ جو بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس راہ سے بھٹک جائے گا اس کی کامیابی نہیں ہے، اس کی سعادت نہیں ہے، وہ قیامت میں جنت میں نہیں جا سکتا جو مجھے چھوڑ دے گا۔ اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے یہ اقدام کر رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس اقدام کو کیا اور آپ نے ایک عظیم پیغام دیا کہ دنیا جتنی بھی کوششیں کر لے وہ فرزند رسول کی حکمت عملی کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے 3 مرحلے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، مدینہ، مکہ اور کوفہ۔ امام نے وقت کا بھی بہترین انتخاب کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط وقت میں نکلے ہو، نہیں، وقت کے اعتبار سے بھی بہترین ٹائمنگ ہے۔ اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے جس اسلحے کا استعمال کیا ہے کربلا کے واقعے میں، وہ اسلحہ بھی اپنے آپ میں منفرد ہے، جو اس سے پہلی جنگوں میں نہیں ملتا، جو کسی جنگ میں نہیں ملتا، جو کسی مارکے میں نہیں ملتا، جو کسی میدان میں نہیں ملتا۔ پہلے مارکے ہوئے، لیکن جو یہ مارکہ کربلا واقع ہوا، اس میں امام حسین علیہ السلام نے جس اسلحے کا استعمال کیا ہے وہ یونیک ہے، وہ منفرد ہے، وہ اپنے آپ میں ایسا ہے کہ جو اس سے پہلے نہ تاریخ میں تھا نہ اس کے بعد ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ان معاملات کو اگر آپ تاریخی عنوان سے دیکھیں گے تو معاملہ ہے ولایت علی سے۔ جس وقت پیغمبر آخری حج سے پلٹ رہے ہیں اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا ہے آپ نے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس میدان میں کوئی چیز پرانی نہیں ہے، کوئی بھی چیز پرانی نہیں ہے، نہ میدان پرانا ہے، نہ میدان کے اندر کے
معاملات پرانے ہیں، نہ منبر پرانا ہے، نہ طریقہ تقریر پرانا ہے، بلکہ ہر انداز سے جو ہو رہا ہے وہ نیا ہے، اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے، اور ولایت علی کو قائم رہنے کے لیے شہزادی نے قربانی پیش کی ہے، اور اس قربانی کو رائے گاہ جانے سے بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنی جان پیش کی اور اپنے خانوادے کو پیش کیا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ہے، لیکن یہاں امام علیہ السلام نے کس اسلحے کا استعمال کیا؟ دیکھیں دنیا میں جتنے معرکے ہوئے ہیں ان سارے معرکوں میں اب تک جو اسلحہ تھا وہ لوہے کا بنا ہوا اسلحہ تھا، وہ تلواریں تھیں، وہ نیزے تھے، وہ ڈھالیں تھیں، وہ خنجر تھے، وہ تیر تھے، وہ تبر تھے، یہ سب لوہے کے بنے ہوئے تھے، اور معرکے کو جیتنے کے لیے بھی انہی چیزوں پر انحصار کیا جاتا تھا۔ جس کے پاس جتنا زیادہ اسلحہ ہوگا وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، جس کے پاس جتنی زیادہ فوج ہوگی وہ اتنا ہی کامیاب ہوگا، جو جتنا بڑا ظلم کر سکے گا وہ اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کربلا کے معرکے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ نہ وہ تلواریں ہیں، نہ وہ لشکر کی تعداد ہے، نہ وہ سواریوں کی تعداد ہے، یا کم سے کم خوراک اور رسد کے عنوان سے انسان کامیاب ہوتا ہے، معرکے میں جنگ میں انسان کامیاب ہوتا ہے، یا اس کی حکومت ہو اور سامنے والا کمزور ہو تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کس چیز کا استعمال کیا ہے؟ دیکھیں آپ، امام نے وہ ساری چیزیں کا جس کو ہم طے کرتے ہیں کامیابی کا عنوان، جس کے ذریعے سے انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے، وہ ساری کی ساری مجھے نہیں چاہیے۔ نہ مجھے اسلحے کی ضرورت ہے، نہ مجھے سواریوں کی ضرورت ہے، نہ مجھے رسد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا 3 دن کی بھوک و پیاس میں امام حسین علیہ السلام، تعداد کتنی ہے؟ کم سے کم 72 کی تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ جو کربلا کے شہیدوں کی تعداد ملتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ میں وہ 80 120 180 120 تک ملتی ہے تعداد۔ اتنے لوگ ہیں، تو یہ لوگ، اچھا اس سے پہلے جو خیبر و خندق و احد و بدر وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں تعداد کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو کم سے کم کی جو تعداد ہے وہ 313 کی ہے، لیکن 313 ہے تو 313 کا مقابلہ 72 سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں اسلحے سے جنگ تھی، وہاں فوجوں کی فوجوں سے جنگ تھی، وہاں سواریوں کی سواریوں سے جنگ تھی، وہاں رسد کی رسد سے جنگ تھی، لیکن کربلا کا معرکہ واحد معرکہ ایسا ہے، یہاں قتل کرنے والا حاکم ہوتا ہے، یہاں قتل کرنے والا کامیاب ہوتا ہے، یہاں جو اسیر کر کے لے جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، یہاں جو جتنی جنگیں ہوئی ان سارے معرکوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو قتل کر دے وہ کامیاب، جو قتل ہو جائے وہ ناکام ہے، جو اسیر ہو جائے وہ ناکام ہے، جو اسیر کر لے وہ کامیاب ہے، جو قیدی کر لے وہ کامیاب ہے، جو قیدی ہو جائے وہ ناکام ہے۔ جو ہمارا ایک اصول بنا ہے، جو ہم نے دیکھا ہے اس کے اعتبار سے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا تو صحیح، میں اس معرکے کو فقط حق کی بنیاد پر جیت کے دکھاؤں گا، نہ مجھے اسلحے کی ضرورت ہے، نہ مجھے تعداد لشکر کی ضرورت ہے، نہ مجھے رسد کی ضرورت ہے۔ ارے بھوک و پیاس اتنی ہے کہ 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچے بھوک و پیاسے رہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ چنگیز خان کا واقعات ہیں، جب لوگوں کو قتل کرتا تھا تو سروں کی میناریں بنا کر وہ اس کے اوپر فخر کرتا تھا، لیکن وہ قتل ہونے والوں کا نام باقی نہیں ہے، قاتل کا نام ہے۔ حجاج بن ثقفی کا نام باقی ہے۔ حجاج کے قید خانے میں جو 70,000 لوگ شیعان علی موجود تھے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کون تھا، کہاں کا تھا، کیسا تھا، کتنی عمر تھی، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، یعنی وہ مظلوم تھے، مظلوم کا ذکر نہیں ملتا، قاتل کا ذکر ملتا ہے، چنگیز خان کا ذکر ہے لیکن قتل ہونے والوں کا ذکر
نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس جنگ کا نقشہ بدل دوں گا, میں اس کا طریقہ کار بدل دوں گا. یہاں ظالم کا نام نہیں رہے گا, یہاں مظلوم کا نام باقی رہے گا. امام نے مظلومیت کے اسلحے کو استعمال کر کے بتا دیا کہ ہم ظالم کا نام ختم کر دیں گے, مظلوم کا نام باقی رکھیں گے. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. یہ مظلومیت کی جنگ ایسی جنگ تھی کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ فقط حق کی بنیاد پر ہم آئے ہیں. 4 محرم ہو گئی, اور اس 4 محرم میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا. ہوتا یہ تھا کربلا کے میدان میں مختلف لشکر آ رہے ہیں یزید کی طرف سے. اور کا لشکر آ چکا ہے, عمر سعد اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے, شمر اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے, خولی اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے. جتنے ظالم ہیں سب اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں, اور آ کر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کربلا والوں کے خیموں کے چاروں طرف آ کر اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں تاکہ بچوں کے دل پر دہشت بیٹھ جائے. اسی اسنا میں جناب زینب اپنے بھائی سے کہتی ہیں, بھیا مگر آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے, آپ کا کوئی دوست نہیں ہے, آپ کا کوئی جانثار نہیں ہے کہ جس کو آپ بلا سکیں. بہن میرا ایک جانثار ہے, میرا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر, تو بھائی اس کو خط لکھیں, اس کو بلائیں, کوفے سے آ جائے. امام حسین علیہ السلام نے خط لکھنا شروع کیا. من الحسین ابن علی الى رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر. امام حسین کی جانب سے یہ خط ہے, کس کے لیے؟ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. السلام خط لکھتے ہیں کہ اے حبیب, تمہیں ہماری نسبت رسول سے تو معلوم ہے, تم جانتے ہو حبیب, ہم کربلا کے میدان میں نرغہ آدھا میں گھر گئے ہیں. خط لکھتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں, بھیا میری طرف سے خط کے آخر میں ایک لفظ لکھ دینا, ایک جملہ اضافہ کر دینا. بھیا خط میں لکھنا کہ زہرا کی بیٹی لکھوا رہی ہے حبیب کہ آنے میں ذرا جلدی کرنا, آنے میں تاخیر نہ ہو جائے. حبیب جلدی سے پہنچنا کربلا, میرا بھیا نرغہ آدھا میں ہے, چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا ہے. حبیب آنے میں ذرا جلدی کرنا. بازادارو خط کو لے کر قاصد کوفے پہنچا. حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا نوش کر رہے ہیں. دق الباب ہوا, حبیب نے آواز دی, کون ہے دروازے کے اوپر؟ ایک مرتبہ قاصد کہتا, انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. نام حسین سنا, دسترخوان چھوڑ کر اٹھ گئے اور دروازے پر پہنچے. یہ خط ہے, خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, بوسہ دیا, سر پہ رکھا اور خط کو چاک کیا اور خط کو پڑھنے لگے. من الحسین ابن ابی طالب, حسین کا خط ہے یہ الی رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے. اور تمام باتوں کو پڑھنے کے بعد خط کو بند کیا, اور بند کرنے کے بعد اندر آتے ہیں. آنے کے بعد زوجہ نے سوال کیا, کیا بات ہے, کس کا خط ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. ایسی غربت میں حسین کا خط ہے. کہا پھر کیا لکھا ہے؟ کہا حسین کربلا کے میدان میں ہیں, اور خط میں لکھا ہے کہ میں اپنے ساتھ بیویوں کو بھی لے کے آیا ہوں. تو حبیب کیا ارادہ ہے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کے کیا کروں گا, اس لیے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں. میں اب جا کے کیا کروں گا؟ میں ایک مرتبہ بیوی سے, زوجہ سے برداشت نہ ہوا, چادر کو سنبھالا, اور سنبھالنے کے بعد حبیب کے پاس آتی ہے, حبیب تم کیا رہو, اور میں جاتی ہوں فرزند زہرا کی مدد کے لیے. حبیب نے کہا میں تو تمہیں دیکھنا چاہتا تھا. ایک مرتبہ غلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ میرا گھوڑا لے جاؤ, تیار کرو, اور کوفے کے باہر راستوں میں, اس لیے کہ کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں, کوفے کے باہر جا کے میرا انتظار کرو, اور دیکھو اگر مجھے تاخیر ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں آؤں گا نہیں. غلام گھوڑے کو لے کے کوفے کے باہر پہنچا, اور کوفے کے باہر پہنچنے کے بعد حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی. راستے
تنگ و تاریک راستوں سے ہوتے ہوئے، بے راہ سے ہوتے ہوئے حبیب گھوڑے کے پاس پہنچے اور اپنے غلام کو دیکھا کہ گھوڑے کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. اے میرے آقا کے گھوڑے، میرے آقا نے تاخیر کر دی ہے. ہاں اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر فرزند زہرا کی مدد کرنے کے لیے جاؤں گا. ایک مرتبہ حبیب نے سنا اور سننے کے بعد کہا ہائے رے غربت حسین. ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں جا میں نے تجھے محبت حسین کی خاطر آزاد کیا. ارے میرے آقا جب تک آپ کی خدمت کا معاملہ تھا تو آپ اپنے پاس رکھتے تھے اور اب مجھے حسین کی خدمت سے روک رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے ساتھ بٹھایا اور کربلا کی طرف چلے. امام حسین نے محسوس کیا کوفے کی طرف سے گردن نمودار ہو رہی ہے. حسین نے محسوس کیا میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو، میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. ارے استقبال کے لیے آگے بڑھے. اور جب حبیب آ گئے امام حسین کے پاس، آ کے مولا کو سلام کیا، لیکن فضہ در خیمہ سے یہ مرحلہ دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جا کے زینب کو بتایا بی بی شہزادی حبیب آیا ہے، کہا میرا سلام کہہ دو. ارے حبیب کو جا کے سلام کہا، تمہیں زہرا کی بیٹی سلام کہلاتی ہے. حبیب نے سر سے امامے کو پھینکا. اے میرے معبود، ارے یہ کیا وقت آ گیا، شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلاتی ہیں. اے حبیب ایسے وقت میں آ کر تم نے ہم پہ احسان کیا. فرزند زہرا کی مدد کو پہنچے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. یا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. یا سابغ النعم یا دافع النقم یا نور المستوحشین فی الظلم یا عالما لا يعلم. صل علی محمد و آلہ الطاہرین. ماتم حسین.